شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، بلیاں اسلام میں قابل احترام جانور ہے اور انہیں بہترین پالتو جانور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کی تعریف کی گئی ہے۔ انہیں گھروں میں اور مساجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ثقافت میں بلیوں کی اہمیت ہے۔ اسلام میں بلیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے، ان کی قدر کرنے اور پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پالتو بلی گھر میں رکھنے سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک بلی سے محبت کرتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ اس بلی کا نام معزہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ البتہ حدیث میں اس خاص بلی کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بلی کے متعلق احادیث میں ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجیس نہیں ہوتا۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا اس نے، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور اس میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ اٹھا کر کے آپ نے کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پلید اور نجیس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی انتظام کیا اور پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی ہی پی لی۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں، وہ فرمانے لگے کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ بلیاں بظاہر ہمیں سوتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ بین جہتی مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق جن کا ذہن سونے کے دوران مادی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ سے نکل کر کے روحانی دنیا اسپریچل ورلڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ باقاعدگی سے ان مقامات کا دورہ کرتا ہے جہاں تک کہ ہمارا ذہن نہیں جا سکتا، کیونکہ علم روح انسانی میٹا فزکس کے مطابق دو طرح کی دنیا وجود رکھتی ہے، ایک مادی دنیا جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک روحانی دنیا جسے ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ صرف محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی آنکھ صرف ایک محدود حد تک دیکھ سکتی ہے۔ بلیاں تابکاری شعاعیں سے لے کر کے نشریاتی شعاعیں تک دیکھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اثرات، روحیں، شیاطین اور بہت کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جس طرح کتے مادی دنیا میں ہماری نگرانی کرنے والے ہیں، بالکل اسی طرح بلیاں روحانی دنیا میں ہماری محافظ ہیں، اور اسی لیے قدیم مصری تہذیب میں بلیوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالنا شروع کیا۔ بلی آج کے دور میں سب سے زیادہ پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے پالا جاتا تھا کیونکہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا۔ بعد ازاں ان کو انسان دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالے جانے لگا۔ فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان والی بھی بات موجود نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں، کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔
کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کے کھایا بھی جاتا تھا، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی بھی تلقین ہے۔ ایک صحابی کی کنیت ہے ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا پڑ گئی۔ آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، کنیت ہے ابو ہریرہ۔ کنیت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بلیوں کو انسانی لمس کی حد پسند ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے تو یہ عمل نہ صرف بلی کو خوش کرے گا بلکہ ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی بلی میاؤں کرے تو جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔